بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنے یوٹیوب چینل پیشن ایجوکیشن 786 کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم کلاس 10 میتھمیٹکس جنرل میتھمیٹکس کے کورس کا آغاز کریں گے۔ میں کوشش کروں گا ڈیلی بیسس پر 1 لیکچر لازمی اپلوڈ کر دیا کروں۔ یونٹ نمبر 1 کا نیم ہے الجبرک فارمولاز اینڈ اپلیکیشنز۔ الجبری کلیہ اور ان کا اطلاق ہم اس چیپٹر میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو کچھ بیسک چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا ریلیٹڈ ٹو الجبرا۔ فرسٹ آف آل وی ڈسکس واٹ از الجبرا۔ الجبرا کیا ہے؟ الجبرا ریاضی کی ایک شاخ ہے جو ہمیں بہت سے مشکل سوالات کا حل بآسانی مہیا کرتی ہے، خاص طور پر جب ہم کسی مقدار کی عددی قیمت جاننے کے لیے اسے کسی علامت سے ظاہر کرتے ہیں۔ لفظ الجبرا عربی زبان کے لفظ الجبر سے نکلا ہے۔ ایک مسلمان ریاضی دان الخوارزمی نے 820 عیسوی میں ایک کتاب الجبر و المقابلہ لکھی، جس میں اس نے بہت مشکل اور پیچیدہ مسائل کے حل بیان کیے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام تھا الجبر و المقابلہ۔ انہوں نے بہت ڈیفیکلٹ اور پیچیدہ جو ایشوز تھے، پرابلمز تھے، ان کا سلوشن بیان کیا۔ بعد میں یورپ میں اس کتاب کا ترجمہ الجبرا کے عنوان سے کیا گیا اور یوں الجبر سے الجبرا بن گیا۔ قدرتی اعداد اور بنیادی عوامل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں قدرتی اعداد نیچرل نمبرز کون کون سے ہوتے ہیں؟ نیچرل نمبر جو قدرتی اعداد ہوتے ہیں وہ 1 سے سٹارٹ ہوتے ہیں، 2 3 اینڈ سو آن۔ قدرتی اعداد میں 1 سے لے کر 1 2 3 اینڈ سو آن قدرتی اعداد کا یہ سیٹ ہے۔ اور بہت سے اعداد کے سیٹ ہیں، ہول نمبرز ہیں، انٹیجرز نمبر ہیں، ناطق اعداد ہیں، غیر ناطق اعداد ہیں۔ الجبرا میں حساب کی تعمیم کے لیے اعداد کے ساتھ حروف A B C Z بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جو کسی مقدار کو جس کی عددی قیمت معلوم نہ ہو لکھنے کے لیے مدد دیتے ہیں۔ مثلا ہم پہلے کام کرتے تھے 4 + 3 which is equal to 7۔ جب ہم اس چیز کو، اس ایکسپریشن کو اس طرح ظاہر کر دیں گے x is equal to x x z which is equal to 4 + 2۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس ایکسپریشن کو ہم الجبرا بولتے ہیں۔ یہ x ہو سکتا ہے، x is equal to یا z is equal to، اس ایکسپریشن کو ہم الجبرا بولتے ہیں۔ یعنی جب ہم اعداد کو اٹیچ کر دیں انگلش الفابیٹس کے کسی لیٹر کے ساتھ، وہ A ہو سکتا ہے، وہ B ہو سکتا ہے، وہ L ہو سکتا ہے، وہ M ہو سکتا ہے، تو پھر اس ایکسپریشن کو، یہ جو آپ کے بالکل اسکرین کے سامنے شو ہے، اس ایکسپریشن کو ہم الجبرا کہتے ہیں۔ x is equal to 1 y is equal to 2 z is equal to 3، یہ الجبرک ایکسپریشن ہے جب ہم اعداد کو کسی نمبر سے اٹیچ کر دیتے ہیں۔ جملہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ایک ٹرم ہے جملہ، الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کا مطلب پوری طرح سمجھ آ جائے جملہ کہلاتا ہے۔ مثلا گائیں دودھ دیتی ہے، گائیں دودھ دیتی ہیں، وہ اچھا لکھتی ہے۔ جملہ کے بعد آتا ہے بیان۔ بیان ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا سرگودا سندھ کا شہر ہے، یہ غلط ہے۔ پاکستان ایک ملک ہے، یہ درست ہے۔ شکریہ نہ صحیح اور نہ ہی درست ہے۔ اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ کنسیپٹ، متغیر اور مستقل مقداریں کسے بولتے ہیں؟ کانسٹنٹ اور ویریبل۔
الفابیٹ کا کوئی لیٹر بہت سی رقوم کو ظاہر کرتا ہے اور یہ لیٹر متغیر کہلاتا ہے، ویریبل انگلش میں کہتے ہیں، جبکہ ایکس وائی زی ہو سکتا ہے، اے بی سی ہو سکتا ہے، ایل ایم این کوئی لیٹر ہو سکتا ہے، اسے ہم متغیر بولتے ہیں۔ متغیر کی قیمت تبدیل ہو سکتی ہے، جبکہ اعداد 3 2 1 0 کا خاص قیمتیں مستقلات کہلاتے ہیں۔ مستقلات کانسٹنٹ ایسی قیمتیں ہوتے ہیں جنہیں ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو کنسیپٹ ہے وہ ہے الجبری جملے کون سے ہوتے ہیں۔ آپ کی بالکل پہلی ڈیفینیشن آپ کی ٹیکسٹ بک جو ہے 10 کلاس کی جنرل میتھمیٹکس کی، ایسے جملے جن میں اعداد یا متغیرات یہ دونوں بنیادی عوامل سے جڑے ہوں الجبری جملے کہلاتے ہیں۔ مثلا ایک عدد اور 15 کا مجموعہ، فرض کیجئے کہ عدد x ہے، الجبری جملہ یہ ہے x + 15، متغیر عدد اور درمیان میں کوئی اریتھمیٹک آپریشن لگا دیں، وہ جو ایکسپریشن بن جاتے ہیں اسے ہم الجبری جملہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد الجبری رقم کون سے ہوتے ہیں؟ x + 2y + 5، یہ الجبری جملہ ہے۔ اب اس میں رقم کون کون سی ہیں؟ x 2y 5 الجبری رقم ہے، اس میں مستقل جو رقم ہے وہ 5 ہے اور x y اس میں متغیر ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کنسیپٹ ہے قوت نمائی شکل، 4/2۔ اب 4 اساس ہے اور یہ جو پار میں 2 ہے اسے ہم قوت نما بولتے ہیں، انڈیکس بھی کہتے ہیں، ایکسپوننٹ بھی ہم اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد عددی سار کسے بولتے ہیں؟ یہ جو ایکسپریشن لکھا ہوا ہے 4x، اب اس میں جو 4 ہے اسے ہم عددی سار بولتے ہیں، کوفیشینٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے لائک یا ان لائک رقم کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ہی قسم کی رقم جن کے صرف عددی سار مختلف ہوں لائک رقم کہلاتی ہیں، اور ایسی رقم جن کے متغیرات مختلف ہوں ان لائک رقم کہلاتی ہیں۔ الجبری جملہ کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ الجبری جملہ 3 طرح کا ہوتا ہے، کثیر رقمی پولینومیل ناطق جملہ، ریشنل واجب ناطق جملہ اور غیر واجب ناطق جملہ۔ سب سے پہلے ہم کثیر رقمی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کثیر رقمی جملہ کیا ہوتا ہے؟ x متغیر میں n درجہ کی کثیر رقمی یوں لکھی جا سکتی ہے۔ کثیر رقمی سے مراد کہ اس میں بہت سی ٹرمز ہوں گی، اس میں بہت سی رقمیں ہوں گی، جس طرح دیکھیں نا px which is equal to an x کی پاور n plus an-1 x کی پاور n-1 plus an-2 x کی پاور n-2 plus plus a کی بیس 3 x کی پاور 3، درمیان میں پلس کا آپریٹر آئے گا،